گاڈ سٹینڈ ٹی وی دیکھنے والوں کو بشنور افراز کا سلام پہنچے. دعا ہے خوش رہیں، شادمان رہیں، اور میری دعا ہے خدا کے خادم بشپ ایوب خاور صاحب کے لیے اور ان کے بیٹے پاسٹر داؤد صاحب کے لیے. آئیے خدا کا کلام سنیے. موضوع ہے، عنوان ہے، سبجیکٹ ہے معافی کے لیے التجا. معافی کے لیے التجا. کہ داؤد نبی جو بادشاہ بھی ہے، نبی بھی ہے، اس کی التجا ہے. اس طرح لکھا ہے زبور 52. میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور. اس کے بت سبا کے پاس جانے کے بعد جب ناتن نبی اس کے پاس آیا. آئیے پہلی آیت تو سنیے. اے خدا، اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے. جب اس نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا، گناہ کیا، اور اس کے بعد اس کے آدمی کو بھی مروا دیا، اس کے بعد ناتن نبی نے اس کو کہا کہ یہ آپ نے بہت غلط کیا ہے، یہ بہت بڑا گناہ کیا ہے. یہ ایک تو اس کی بیوی حاصل کر دی، دوسرا اس کے خاوند کو، اس کے شوہر کو بھی مروا دیا ہے. یہ تو نے گناہ کیا ہے، خدا سے راز ہے. اس نے پھر معافی مانگنا شروع کیا اور وہ پچھتایا. جب تک انسان اج بھی گناہ کر کے تے وہ پچھتاؤندا ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ کرتا ہی رہتا ہے، وہ گناہ جو خوش رہتا ہے. جدوں وہ پچھتائے گا پھر معافی مانگے گا. داؤد نبی پچھتایا ہے جب اس کو ناتن نبی نے کہا کہ آپ نے گناہ کیا ہے کہ آپ نے اوریا جو فوج میں ملازم ہے، بڑے عہدے پر ہے، اس کی بیوی کو تو نے حاصل کر دیا اور اسے قتل کروا دیا. پھر اس نے معافی مانگنا شروع. آج بھی جب تک ہم اپنے گناہ پر غور نہیں کرتے، پچھتاوا نہیں کرتے، پریشان نہیں ہوتے، ہم معافی نہیں مانگتے. آگے لکھا ہے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر. گناہ انسان کو ناپاک کر. وہ جتنا مرضی مہنگے سے مہنگا صابن استعمال کرے، شیمپو استعمال کرے، خوشبو لائے، بڑے بڑے قیمتی کپڑے پہنے، بڑی اچھی صاف ستھری رہائش گاہ اس کی ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا صاف ستھرا ہو، اگر اس کی زندگی میں گناہ ہے تو وہ ناپاک ہے. داؤد کہہ رہے، داؤد خدا نو کہہ رہا ہے کہ مینوں پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں. بہت سارے کلیسیا کے اندر لوگ نے، بہنیں، بھائی، نوجوان، بزرگ، ساری عمر اپنی خدا کو مانتے ہی نہیں، نہ انسانوں کے آگے مانتے، نہ خدا کے آگے مانتے. داؤد اپنی خدا نو مان رہا. میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں، اس کر کے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں. میں مانتا ہوں کہ میں نے گناہ کیا، میں گنہگار ہوں اور میں گناہ کرنے سے ناپاک ہو گیا ہوں، اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے. اس نے جو بدی کی اس عورت سے اور پھر اسے اس کے خاوند کو بھی قتل کروا دیا. اس کی اکھاں دے سامنے رہتا سی، انہوں بے چین کرتا سی، پریشان کرتا سی. نہ میری آنکھوں کے وہ سامنے، میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے، میں نے تیرا گناہ کیا ہے. گناہ کرتے، اقرار نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے، توبہ نہیں کرتے. شرط ہے کہ ہم توبہ کریں. ہم خدا سے پیسہ مانگتے ہیں،
اپنے فیوچر کے بارے خدا کو کہتے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں کہ خدا ہمیں ترقی دے، سرفرازی دے، ہمارے بچوں کو خدا ترقی دے، لیکن جو ہم گناہ کرتے ہیں اس کا نہ اقرار کرتے ہیں نہ معافی مانگتے۔ بہت ضروری ہے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور معافی مانگنا، اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے۔ کبھی ہم نے کہا ہے کہ خدا میں نے وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے؟ نہیں، ہم نہیں کرتے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے۔ پانچویں آیت، دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ دیکھ تو باطن کی سچائی پسند کر، اندر دی سچائی، دل دی سچائی پسند کرتا ہے، منہ کی ریاکاری نہیں، اندر غور تے بات۔ دیکھ تو اندر کی سچائی کو پسند کرتا ہے۔ آگے لکھا ہے، اور باطن ہی میں مجھے دانائی سکھائے گا۔ اندروں میں سچائی سکھائے گا، میرا سچائی دل دماغ سوچاں سچائی تے چلن ہے تو سکھائے گا مجھے۔ زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا۔ زوفے سے مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا۔ صوفہ پہلے چلو کلی کرتے سی، وہ ایک سن دی اونچی بنی اور اس طرح دی ایک چیز بنی ہوئی جہدے نال اینو برش بھی کہہ سکتے کہ مصر دے اندر جدو خون چوکھٹاں تے لگایا گیا ہے، وہ بھی زوفے نال لگایا گیا۔ ثابت ہے کہ کوئی ایسی چیز جیڑی صاف کرنے والی مینوں ملی جائے، اے لفظ میں سمجھنا خدا نے مینوں بڑا اچھا دتا ہے۔ وہ زوفے نو اگر اسی بائبل دی ڈکشنری دے مطابق جاننا چاہیے تو اندے کافی معنی نے، کافی مطلب نظر آ رہا ہے۔ وہ کس طرح بنتا ہے، وہ کیسی جڑی بوٹیاں ہوندی جدا زوفا بنتا ہے۔ مین مقصد ایک برش نما چیز، ایک ایسی چیز جنوں کوئی چیز ایسی لگی ہوئے جو پھر انسان تے ملی جائے، وہ زوفا آندا اس طرح مینوں تو صاف کرے گا تو میں پاک ہوں گا۔ مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا، مینوں دس کے تو مینوں معاف کر دیتا ہے، میرے گناہ صاف ہو گئے نے، ختم ہو گئے نے، میں پاک صاف ہو گیا، میرے گناہاں تو مینوں معافی مل گئی۔ دس مینوں ایک خبر سنا مینوں، تاکہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی شاد ہو۔ جب بندہ سمجھتا ہے کہ انسان کہ میں گناہ کیتا ہے، میں تو غلطی ہو گئی، اون دے پچھتاوے دا، گناہ دے غم دا اثر ہڈیاں تک پہنچ جاتا ہے، اندر ٹوٹ گیا ہڈیاں میں انہیں توڑ ڈالی۔ میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے، مطلب میرے گناہ کھول جا، منہ ہی پرا کر، اور میری سب بدکاری مٹا ڈال۔ بار بار دو نبی ایک کی گل کہہ رہا ہے،
انہوں سمجھ آ گئی ہے کہ جب تک میں گنہگار ہاں پاک روح میں سے دور ہے، خدا دور ہے، میں ناکام ہاں، میں بادشاہی نہیں کر سکتا، میں زندگی تے اپنے دن چل نہیں سکتا، میں ناکام ہاں، میں فیل ہاں، میں خطرے چ ہاں۔ اسی نہیں سوچتے کئی بار، اسی کہنے نہیں ٹھیک ہے جس طرح سلسلہ چل رہا اسی تو ٹھیک ہے، سانو فکر ہی نہیں ہوتی، انہوں فکر ہو گئی ہے ناتن نبی دے اسی بڑا بڑا کلام سننے چرچا چ کنچنا چ کروسٹ چ، لیکن پچھتاؤندے نہیں۔ پہلی دفعہ جا کے دسیا ہے ناتن نبی نے، بھئی تو گناہ کیا ہے، خدا ناراض، فکر مند ہو، یہ فکر مند ہو، اپنے گناہاں دی وجہ نہ فکر مند ہوئیے۔ اگر گنہگار لکھیا ہے گنہگار دی میں دعا نہیں سن، جد تک وہ من نہیں لینا، معافی منگ نہیں لینا، اقرار نہیں کرتا، اُنّا چر خدا گنہگار دی دعا نہیں سنتا۔ گنہگار دعا گناہ کرتا رہے تو خدا دعا سنی جائے، نہیں ہو سکتا۔ 10ویں چ لکھا ہے، اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر، اس دل نو ختم کر، پاک دل۔ اور میرے باطن میں از سرے نو مستقیم روح ڈال، روح بھی نویں دل بھی نویں۔ مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر، گنہگار نو خدا اپنی حضوری جو کٹ دیندا، خرچ کر دیندا، اپنی اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ اج پینٹیکاسٹ جو اسی لوگ پاک روح دی بڑا پاک روح تے زور دینے آ، پاک روح دے بارے داؤد ہزاراں سال پہلے کہہ نیا آدھا میں ثابت ہے کہ پاک روح مددگار ہے۔ داؤد ہزاراں سال پہلے کہہ رہے، انہیں پتہ ہے کہ پاک روح میری مدد کر دی، یہ جدا ہو گئی تو میں کی میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اپنی پاک روح مجھ سے جدا نہ کر، اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر۔ اب میں خطا کاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا، نہ میں پھر اس قابل ہو جاؤں گا کیونکہ جڑے لوگ خطا کار نے انہاں کے گواہی دیاں گا، انہوں دساں گا کہ میں گناہ کیتا تے مینوں خدا نے معاف کر دیتا ہے۔ تسی بھی خدا تو معافی منگو، پچھتاؤ، اقرار کرو تے خدا تانوں ہی معاف کرے گا۔ بہت ہی پرانا گیت مجھے یاد آ گیا، کم از کم 1983 ਚ میرا دل پاپاں دے نال ہویا سی کالا کالا، میرا دل پاپاں دے نال ہویا سی کالا کالا، نظر جد آن لگا میرا دل داغاں والا، نظر جد آن لگا میرا دل داغاں والا، یسو دے مہنگے لہو نے تو کے کر ایسا دیتا، یسو دے مہنگے لہو نے تو کے کر ایسا دیتا، جویں ہے برف چٹی چٹا کر ایسا دیتا، جویں ہے برف چٹی چٹا کر ایسا دیتا، میرا دل پاپاں دے نال ہویا سی کالا کالا، نظر جد آن لگا میرا دل داغاں والا۔ او دے انجیل وچ پڑھیا سی ورکاں اُتے، او دے انجیل وچ پڑھیا سی ورکاں اُتے، پھراں گا ٹہلدا میں سونے دیاں سڑکاں اُتے، پھراں گا ٹہلدا میں
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ। ਨਜ਼ਰ ਜਦ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। मेरी दुआ है खुदा को अमल करने की तौफीक दे। आमीन।